وہ ایک یہودیہ عورت تھی نا، غریب سی تھی، نہایت ہی غریب. اس کا ایک بچہ تھا. گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک ماں رہتی ہے، ایک اس کا بچہ بیٹا رہتا ہے. گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے. غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو وہ یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا. جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو تو وہ دل کے کانوں سے سنے گا. قبلہ ایک غریب سی عورت، یہودیہ عورت ہے، یہودی دھرم رکھتی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے. گھر میں دو جی رہتے ہیں. اللہ اکبر. غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. ہے ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا. جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا. اس بچے نے جب اپنی ماں کا ننگا جسم چلکتے دیکھا تو بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، دوسرا لباس ہے نہیں. ننگا جسم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لہذا میں چلتا ہوں اپنے مالدار چاچا جی کے گھر میں، جا کے اپنی فریاد سناتا ہوں، جا کے اپنی تڑپ سناتا ہوں کہ چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، خدا کے لیے مجھے لباس کی اشد ضرورت ہے. تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. قبلہ یہ یہودی بچہ اپنے گھر سے نکلا. کہاں جا رہا ہے؟ اپنے چاچا جی کے گھر جا رہا ہے. اس نے جیسے ہی چاچا جی کے گھر میں اس کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس بچے نے دروازے کھٹکایا. چاچو جی باہر نکلے. ہاں بھائی کیا لینا ہے؟ اس یتیم بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے. خدا کے لیے تو مالدار ہے، امیر ہے، ہم غریب ہیں، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. اے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس جا ہی رہا تھا. راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ خیر تو ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے. اپنے چاچا جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. میاں بس دل جو رو رہا تھا نا، آنکھیں بھی رو پڑی. اس شخص نے کہا بچے رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں، ایک ایسا دروازہ نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا. بیٹے تو بھی اپنے دکھڑے لے کر اسی محمد کے پاس چلا جا، تو بھی اپنے غم لے کر، اپنی داستان، اپنی تڑپ لے کر اس محمد کے پاس چلا جا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ تیری ضرور مدد کرے گا. تجھے لباس دے سکتا ہے، تیری ماں کے لیے تو مسلمانوں کا نبی ہی دے سکتا ہے. قبلہ یہ بچہ اپنے گھر میں گیا، اس نے ماں کو کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے. اس نے تو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. بس روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس شخص نے کہا بچے
چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ مہربانی قبلہ عطائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بہت۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، نہیں 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 نہیں، اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ محمد نام کا جو شخص ہے نا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے نا اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے۔ وہ بچے کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، تیرا یہ مذہب جاتا بھی نہ رہے، ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو دھرم ہے جاتا بھی نہ رہے۔ اس بچے نے کہا نہیں ماں، میں دھرم کا پکا ہی رہوں گا، میں جاتا ہوں لباس لینے، مسلمانوں کا نبی لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے اسے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرے کلمہ۔ قبلہ یہ بچہ گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ صحن حرم میں جا رہا ہے، میرے نبی کے پاس جا رہا ہے چادر لینے۔ یہ بچہ گھر سے نکلا دوڑتا ہوا گیا، جب اس بچے نے صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس بچے نے کہا چاچو جی میں پہلے بتا دوں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو ہے، کس بات نے تجھے تڑپایا ہے؟ تو اتنا رو رہا ہے، تیرا دل رو رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ چاچو، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے کوئی ایک آدھا لباس دے دو، کوئی چادر ہو تو دے دو، میں جا کے اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ اے او میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے اس یہودی ماں کے بچے کو یہ نہیں کہا اے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے، نہ میاں نہ۔ میرے کریم نبی نے جیسے ہی سنا کہ اس کی ماں پہ لباس بیٹھی ہے، اس کی ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، اس بچے نے کہا چاچو جی میری ماں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے اگر چادر دینی ہو تو دے دے، ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم یہودی لوگ ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد والا دھرم چھوڑنا نہیں چاہتے، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں یہ بھی ساتھ میں کہہ لوں ہم غریب سے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آج تو چادر دے دے کل آ جائے ہم بھی چادر کے پیسے دو یا کوئی اور چیز دو یا چادر واپس دے دو۔ ہم غریب سے لوگ ہیں، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، ہم نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، شام ہونے والی ہے، شام کی روٹی بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اے اس یتیم بچے کی زبان پر جب روٹی کا نام آیا تو یتیم بچے کی چیخ نکل گئی۔ اے میرے کریم نبی نے جب اس یتیم بچے کی روتی فریاد سنی تو میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، اس بچے تک گئے، میرے کریم نبی نے اس بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا بچے تو غریب ہے تو کیا ہوا، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔ اے میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ اللہ اکبر، یہ بچہ خوشی خوشی چادر لے کر گھر میں آیا، ماں لیٹی ہوئی تھی، اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑائی، جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا،
وہ کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، آج اپنا دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ اور ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رو کر کہنے لگی او بچے، تو سگے چچا جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بچے غریب، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے، یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ جس غریب کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا، ہم نے اپنی